سورہ قصص۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ طاسین میم۔ یہ ہیں آیات ایک روشن کتاب حق کی۔ اے مرسل، بیان کرتے ہیں قصہ موسیٰ و فرعون کا ہم آپ سے، ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ زمین پر سرکشی فرعون نے کی اور وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں کیا تقسیم اس نے، اور گروہ ان میں سے ایک کمزور کر رکھا تھا اس نے۔ قتل کر دیتا تھا وہ لڑکے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وہ بے شک تھا نہایت مفسدوں میں سے۔ یہ چاہا ہم نے ان کمزور لوگوں پر کریں احسان اور ان کو بنائیں پیشوا بھی اور وارث بھی زمین کا، اور انہیں دیں اقتدار اور ایسی شے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ہم دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، دودھ وہ اس کو رہے اپنا پلاتی، اور اگر کچھ جان کا خطرہ ہو اس کی، وہ بہا دے اس کو دریا میں۔ کرے مت خوف و غم کوئی کہ ہم اس کو اسی کی سمت ہی لائیں گے واپس، اور بنائیں گے اسے اپنا پیغمبر۔ اور پھر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو دریا سے اٹھایا جو بڑا ہو کر بنا ان کا مخالف، اور وجہ رنج و غم ان کے لیے۔ اور بالیقین فرعون اور حامان اور لشکر جو تھے ان کے، وہ سب تھے ہی خطا کار۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے، یہ بچہ تو ہم دونوں کی آنکھوں کی ہے ٹھنڈک، تم کرو مت قتل اس کو، عین ممکن ہے کہ دے یہ فائدہ ہم کو، یا ہم اس کو بنا لیں اپنا بیٹا ہی۔ تھے دونوں بے خبر انجام سے اس کے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل ہوا بے چین، وہ اس راز سے پردہ اٹھا دیتی اگر ہمت نہ دیتے ہم اسے، تاکہ رہے وہ مومنوں میں سے۔ کہا اس نے یہ موسیٰ کی بہن سے، پیچھے پیچھے جا تو اس کے۔ دور سے وہ دیکھتی تھی اور نہ تھا فرعونیوں کو علم ہی اس کا۔ حرام اس پر کیا تھا دودھ ساری دائیوں کا پہلے ہی ہم نے۔ وہ یہ کہنے لگی، تم کو بتاتی ہوں گھرانہ ایک جو پالے گا اس کو خیر خواہی سے۔ سو ہم لے آئے واپس اس کو اس کی ماں کی آغوش محبت میں، کہ آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی رہیں اس کی، نہ ہو آزردہ خاطر وہ، اور اس کو علم ہو اللہ کا وعدہ ہے سچا، جانتے لیکن نہیں اکثر۔ جوانی کو جو موسیٰ اپنی پہنچے، ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کی، اور یوں ہم نیک لوگوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ جب آئے شہر میں موسیٰ تو اہل شہر محو خواب تھے۔ دو آدمی لڑتے ہوئے دیکھے وہاں، تھا ایک ان کی قوم میں سے اور دوجا دشمنوں میں سے۔ جو کی فریاد ان کے آدمی نے، دوسرے کو ایک ہی مکے سے کر ڈالا فنا موسیٰ نے۔ پھر کہنے لگے، یہ کام ہے شیطان کا، دشمن ہے وہ اور صاف ہے گمراہ کرتا۔ پھر دعا کرنے لگے، اے رب، کیا ہے ظلم میں نے خود پہ، مجھ کو بخش دے۔ اللہ نے بخشا انہیں، بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لگے کہنے وہ، میرے رب، کرم تو نے کیا مجھ پر، تو میں بھی پھر کسی مجرم کا اب ہوں گا نہ حامی۔ صبح کو ڈرتے ہوئے جب شہر پہنچے وہ، تو کیا دیکھا، وہی جس کی مدد کل کی تھی، پھر فریاد کرتا ہے۔ کہا موسیٰ نے، تو گمراہ ہے بے شک۔ پکڑنا اس کو جب چاہا تو وہ کہنے لگا، موسیٰ، مجھے تم چاہتے ہو مارنا جس طرح کل ایک شخص کو مارا تھا، تم ظالم ہی رہنا چاہتے ہو، اور صلح و آشتی کو تم نہیں ہو چاہتے ہرگز۔ پھر اس کے بعد آیا بھاگتا ایک آدمی اس شہر کے پرلے کنارے سے، لگا کہنے کہ اے موسیٰ، تمہارے قتل کا سردار سارے کر رہے ہیں مشورہ،
فوراً چلے جاؤ یہاں سے تمہاری میں بھلائی چاہتا ہوں۔ چل پڑے موسیٰ وہاں سے خوف کھا کر، اور کہا اے رب بچا ان ظالموں سے مجھ کو۔ جب مدین کی جانب رخ کیا تو خود سے یہ کہنے لگے امید ہے رستہ دکھائے گا مجھے سیدھا میرا رب۔ جب وہ پنگھٹ پر گئے مدین کے، دیکھا لوگ سارے جانور اپنے لیے پانی پلاتے ہیں انہیں، اور ایک طرف دو عورتیں روکے کھڑی ہیں جانور اپنے۔ جو پوچھا بات کیا ہے، وہ لگی کہنے یہ چرواہے نہ جب تک جائیں ہم پانی نہیں ان کو پلا سکتے، ہمارے باپ ہیں بوڑھے بہت۔ سن کر یہ موسیٰ نے پلایا ان کو پانی، اور چھاؤں میں چلے آئے۔ لگے کہنے اے رب تو جو بھی نعمت بھیج میری سمت، میں محتاج ہوں اس کا۔ اور اتنے میں جو دو تھیں عورتیں، ان میں سے ایک آئی لجاتی اور شرماتی ہوئی ان کی طرف، اور یہ لگی کہنے بلاتے ہیں میرے والد تمہیں تاکہ وہ دیں پانی پلانے کا صلہ۔ موسیٰ جو ان کے پاس پہنچے اور کیا قصہ بیان اپنا، تو وہ بولے ڈرو مت ظالموں سے، اب ہو تم محفوظ۔ پھر کہنے لگی وہ باپ سے اپنے کہ بابا جان ان کو آپ مزدوری پہ رکھ لیجئے، کہ نوکر بہترین وہ ہے جو ہو مضبوط بھی اور ہو امانت دار بھی۔ کہنے لگے پھر وہ بزرگ ان سے میں دینا چاہتا ہوں ایک بیٹی کو تمہاری زوجیت میں، شرط یہ ہے تم میری خدمت کرو گے 8 سال، اور گر کرو 10 سال تو ہوگا یہ احسان۔ میں نہیں ہوں چاہتا ڈالوں مشقت میں تمہیں، اللہ نے چاہا تو پاؤ گے بھلے لوگوں میں تم مجھ کو۔ کہا موسیٰ نے میرے آپ کے مابین طے ہے یہ کہ جب مدت کروں پوری میں، اس کے بعد پھر سختی نہ ہو مجھ پر کوئی۔ اور کہہ رہے ہیں ہم جو شاہد اس کا ہے اللہ۔ جب مدت ہوئی پوری، وہاں سے اپنی بیوی کو لیے موسیٰ چلے تو طور کی جانب نظر آئی انہیں آگ۔ اپنی بیوی سے لگے کہنے ذرا ٹھہرو، نظر آئی ہے مجھ کو آگ، ممکن ہے وہاں سے میں خبر لاؤں کوئی یا کوئی انگارہ کہ تم تاپو۔ وہ پہنچے وادی ایمن کے بابرکت کنارے، آگ کے نزدیک جب تو ایک شجر سے آئی یہ آواز اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں جو ہے سارے جہاں کا پالنے والا۔ ہوا پھر حکم لاٹھی پھینک دو اپنی زمین پر۔ جب اسے دیکھا تو وہ بل کھا رہی تھی سانپ کی صورت۔ وہ بھاگے پیٹھ پھیرے اور نہ دیکھا مڑ کے پھر۔ ہم نے کہا موسیٰ نہ کھاؤ خوف، آگے آؤ تم محفوظ ہو، ڈالو گریباں میں اب اپنا ہاتھ، تم اس کو نکالو گے تو یہ چمکا ہوا نکلے گا، اور بازو سمیٹو اپنی جانب خوف سے بچنے کی خاطر، ہیں تمہارے واسطے یہ معجزے رب کی عطا۔ فرعون اور فرعون کے درباریوں کے پاس جاؤ اب کہ نافرمان ہیں وہ۔ پھر کہا موسیٰ نے اے پروردگار ان کا کیا ہے قتل میں نے آدمی، میں ڈر رہا ہوں وہ نہ مجھ کو قتل کر ڈالے کہیں۔ ہارون جو بھائی ہے میرا مجھ سے بڑھ کر ہے فصاحت میں، اسے میرا معاون تو بنا کر بھیج میرے ساتھ تاکہ وہ کرے تصدیق میری، ورنہ میں ڈرتا ہوں وہ جھٹلائیں گے مجھ کو۔ کہا اللہ نے ہم قوت بازو بنا دیں گے تمہارے بھائی کو، اور دیں گے تم دونوں کو یوں غلبہ کہ فرعونی نہ پائیں گے پہنچ تم تک کبھی ان معجزات حق کے باعث، اور تم اور جو تمہارے تابع فرمان ہوں گے وہ رہیں گے ان پہ غالب۔ جب ہمارے معجزے لے کر گئے موسیٰ تو وہ کہنے لگے سب یہ نرا جادو ہے، ہم نے باپ دادا کے زمانے سے نہیں ایسا سنا۔ کہنے لگے موسیٰ کہ میرا رب ہی اس کو جانتا ہے خوب،
جو اس سے ہدایت لے کے آیا ہے، اور اس کو بھی کہ جس کی آخرت اچھی ہے۔ بے شک کچھ بھلا ہوگا نہ ان کا جو ہیں ظالم لوگ۔ یہ درباریوں سے پھر کہا فرعون نے، میرے سوا کوئی نہیں معبود تم لوگوں کا۔ پھر حامان سے کہنے لگا وہ، پکی اینٹوں سے بناؤ ایک محل اونچا کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تکبر جب کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے، اور یہ سمجھا انہوں نے وہ ہماری سمت لوٹ آئے نہ جائیں گے، تو اس کو اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا اور دریا برد کر ڈالا۔ سو دیکھیں اے پیغمبر ظالموں کا کیا ہوا انجام۔ اور ہم نے بنائے ان کے ایسے پیشوا، ان کو بلائیں جو جہنم کی طرف، اور روز محشر کچھ مدد ان کی نہ ہوگی۔ ان پہ ہے دنیا میں لعنت، اور عقبہ میں بھی وہ بدحال ہی ہوں گے۔ کیا برباد ہم نے کتنی اگلی امتوں کو، اور اس کے بعد موسیٰ کو عنایت کی کتاب ایسی جو لوگوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بصیرت تھی کہ وہ اس سے کریں حاصل نصیحت۔ اور اے محبوب جب موسیٰ کو ہم نے حکم بھیجا، آپ ان کے شہر کے غربی کنارے پر نہ تھے موجود ہرگز، اور نہ یہ سب دیکھتے تھے آپ۔ پھر ہم نے کیا پیدا بہت سی امتوں کو بعد موسیٰ جن پہ لمبی مدتیں گزریں، نہ ہرگز آپ مدین کے تھے باشندے کہ ان کے سامنے پڑھتے ہماری آیتوں کو، بلکہ یہ منظور تھا ہم کو کہ پیغمبر بنا کر آپ کو بھیجیں۔ نہ تھے موجود آپ اس دم کنارے طور کے، آواز دی جب ہم نے موسیٰ کو، مگر یہ آپ پر ہے مہربانی آپ کے رب کی کہ آپ ان کو کریں آگاہ، جن کے پاس آیا ہی نہیں ہے آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا پیغمبر۔ انہیں آگاہ فرمائیں کہ آئیں ہوش میں، یہ آپ کو بھیجا ہے ہم نے اس لیے ایسا نہ ہو ان کے برے اعمال کے باعث مصیبت ان پہ کوئی آئے اور یہ کہہ اٹھیں، اے رب نہ بھیجا تو نے پیغمبر ہماری سمت کیوں کوئی، کہ ہم کرتے تیری آیات کی طاعت اور ہوتے مومنوں میں سے۔ مگر جب آ گیا حق پاس ان کے، یہ لگے کہنے کہ موسیٰ کی طرح ان کو نہیں کیوں معجزے بخشے۔ تو کیا موسیٰ کو جو بخشا گیا تھا اس سے وہ منکر نہیں، اور صاف کہتے ہیں کہ یہ جادو ہیں دونوں، ایک دوجے کی مدد کرتے ہیں، جو ان کو نہیں ہم مانتے ہرگز۔ یہ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تم تو کوئی لے آؤ کتاب ایسی جو توریت اور قرآن دونوں سے بڑھ کر ہدایت بخشنے والی ہو، اس کی پیروی کر لوں گا میں، ہو تم اگر سچے۔ نہ ایسا کر سکیں گر وہ، سمجھ لیجئے کہ یہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی پیروی۔ اور کون اس سے بڑھ کے ہے گمراہ، خدا کی رہنمائی چھوڑ کر پیچھے چلے جو اپنی خواہش کے۔ خدا بے شک نہیں دیتا ہدایت ظالموں کو۔ اور پہنچاتے رہے ہیں بات اپنی ہم انہیں تاکہ نصیحت وہ کریں حاصل۔ اور اس سے پہلے جن کو ہم نے بخشی تھی کتاب، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ پڑھی جاتی ہیں ان کے پاس اس قرآن کی جب آیتیں، کہتے ہیں ان کے اور ہمارے رب کی جانب سے یہ حق ہے، ہم تو پہلے ہی ہیں اس کے ماننے والے۔ انہیں دوہرا ملے گا اجر اپنے صبر کے بدلے۔ یہ مومن ہیں جو نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں بخشا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر سنتے ہیں کوئی مشرکوں کی بات بیہودہ تو کر لیتے ہیں یہ اس سے کنارہ، اور کہتے ہیں ہمارے اور تمہارے ہیں عمل اپنے لیے، ہو دور سے تم کو سلام۔ اور جاہلوں سے ہم نہیں ہیں چاہتے جھگڑا۔ اے پیغمبر جسے چاہیں ہدایت آپ کر سکتے نہیں، بلکہ جسے چاہے خدا بخشے ہدایت، وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے ہے آگاہ۔ یہ کفار کہتے ہیں اگر ہم ہوں ہدایت پر عمل پیرا، تو ڈرتے ہیں
نکالے جائیں گے اپنے وطن سے ہم۔ یہ کیا بکتے ہیں، کیا رکھا نہیں ہے امن سے ہم نے حرم میں ان کو۔ آتے ہیں جہاں ہر طرح کے میوے، جو روزی ہے ہماری سمت سے، اکثر نہیں ہیں جانتے لیکن۔ بہت سی بستیوں کو ہم نے کر ڈالا ہلاک، اترا رہی تھیں اپنی خوشحالی پہ جو۔ یہ ایسے مسکن تھے کہ ان کے بعد جو کم ہی ہوئے آباد، آخر کار ہم وارث ہوئے ان کے۔ نہیں برباد کرتا آپ کا رب کوئی بستی، جب تلک اس میں نہ بھیجے کوئی پیغمبر، جو اس کے رہنے والوں کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ اور ہم برباد تب کرتے ہیں ایسی بستیوں کو جب ہوں ظلم و جور میں وہ مبتلا۔ لوگو، عطا تم کو ہوا ہے جو فقط سامان اور رونق حیات دنیاوی کے واسطے ہے، یہ خدا کے پاس ہے جو وہ کہیں بہتر ہے اور ہے دیر پا بھی۔ کیا نہیں تم یہ سمجھتے؟ اور ایسا شخص وعدہ جس سے اچھا کر رکھا ہے ہم نے جنت کا، اور اس کو پانے والا بھی ہے وہ، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کیسے، جس کو بخشا ہے حیات دنیاوی کا کچھ سر و سامان ہم نے، وہ بالآخر روز محشر باندھ کر حاضر کیا جائے گا۔ فرمائے گا جس دن یہ خدا، تم جن کو ٹھہراتے رہے میرا شریک، اب وہ کہاں ہیں؟ تب سزا کے مستحق ہوں گے جو سارے کہہ اٹھیں گے، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں، بہکایا تھا ہم نے جنہیں، ہم نے انہیں بہکایا یوں جیسے کہ ہم بہکے ہوئے تھے خود۔ اب ان سے ہیں الگ ہم، اور ہماری بندگی تو یہ نہیں کرتے تھے اے مالک۔ کہا پھر جائے گا ان سے، بلاؤ ان شریکوں کو، بلائیں گے وہ ان کو، وہ نہ بولیں گے مگر، اور دیکھ لیں گے جب عذاب، اس دن تمنا یہ کریں گے کاش وہ ہوتے ہدایت پر۔ بلا کر ان کو پوچھا جائے گا اس دن کہ تم نے کیا کہا نبیوں سے، کوئی بات سوجھے گی نہ ان کو، اور نہ ایک دوجے سے کچھ وہ پوچھ پائیں گے، مگر توبہ کرے جو لائے ایمان اور کرے اعمال اچھے، وہ یقیناً پائے گا اپنی مراد۔ اور اے پیغمبر، آپ کا رب جس کو بھی چاہے کرے پیدا، جسے چاہے کرے وہ برگزیدہ، اور کسی کو کچھ نہیں ہے اختیار، اور ہے خدا اس شرک سے پاک اور بالا تر جو یہ کرتے ہیں۔ سب کچھ جانتا ہے آپ کا رب، یہ جو سینوں میں چھپاتے اور جو کرتے ہیں ظاہر۔ ہے وہی اللہ، عبادت کے نہیں لائق کوئی اس کے سوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فقط تعریف اسی کی اور اسی کی ہے حکومت، اور بعد موت اس کی سمت ہی لوٹائے جاؤ گے سبھی تم۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے ذرا دیکھو، اگر اللہ تم پر رات ہی رکھے قیامت تک، تو اللہ کے سوا ہے کون وہ معبود جو تم کو دکھائے روشنی دن کی؟ نہیں سنتے ہو کیا تم؟ اور کہہ دیجئے اگر اللہ تم پر دن ہی رکھے روز محشر تک، تو اللہ کے سوا ہے کون وہ معبود جو لے آئے رات آرام کی خاطر؟ نہیں کیا دیکھتے ہو تم؟ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے رات اور دن کو بنایا ہے تمہارے واسطے لوگو، کہ تم آرام پاؤ رات کو، اور دن میں اس کا فضل یعنی رزق ڈھونڈو، اور بجا لاؤ تم اس کا شکر۔ اور جس دن پکارے گا انہیں اللہ، کہے گا وہ کہاں ہیں تم سمجھتے تھے جنہیں میرا شریک؟ اس دن گواہ ہم بلائیں گے گواہی کے لیے ہر ایک امت سے، کہیں گے مشرکوں سے پھر کہ پیش اپنی دلیلیں وہ کریں، معلوم ہو جائے گا سچی بات اللہ کی ہے، وہ جو افترا پردازیاں کرتے تھے کھو جائیں گی ان سے۔ قوم موسیٰ میں سے تھا قارون، لیکن ظلم وہ کرتا تھا ان پر۔ ہم نے بخشے تھے خزانے اس قدر اس کو کہ ان کی کنجیوں کو بھی اٹھاتے تھے بڑی مشکل سے طاقتور کئی۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا، اترا نہیں، اللہ نہیں کرتا پسند اترانے والوں کو۔ جو کچھ اللہ نے تجھ کو دے رکھا ہے اس سے کر عقبہ کی فکر، اور دنیاوی حصے کو بھی مت بھول۔
اللہ نے کیا ہے جس طرح احسان تجھ پر، تو بھی کر احسان، اور مت کر زمین پر تو فساد، اللہ نہیں ہے مفسدوں کو چاہتا ہرگز۔ تو یہ کہنے لگا قارون، یہ سب کچھ ملا ہے مجھ کو میرے علم کے باعث، مگر اس نے نہ سوچا اس سے پہلے کر دیا غارت خدا نے کتنے لوگوں کو جو اس سے بھی قوی تھے اور خزانوں کے وہ مالک تھے، اور ایسے وقت تو پوچھا نہیں جاتا گناہگاروں سے۔ جب قارون نکلا ایک دن جاہو حشم سے، تو حیات دنیاوی کے چاہنے والے لگے کہنے، ہمیں بھی کاش وہ ملتا جو اس کے پاس ہے، یہ تو نصیبوں کا دھنی ہے۔ علم والے لوگ سمجھانے لگے ان کو، بہت افسوس ہے تم پر، ہے بہتر شے ثواب اخروی ہی جو ملے گا اہل ایمان کو۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صابر ہوں۔ بالآخر ہم نے اس کو اور سب گھر بار کو اس کے دھسا ڈالا زمین میں، اور اللہ کے سوا اس کی مدد کے واسطے کوئی نہ تھا ہرگز، نہ خود ہی وہ بچاؤ کر سکا اپنا کوئی۔ جو لوگ اس کے مرتبے کی آرزو کرتے تھے کل تک، دیکھ کر کہنے لگے وہ دوسرے دن یہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے چاہے رزق کو جس کے کھلا یا تنگ کر دے، اور اگر اللہ نہ ہم پر فضل کرتا تو دھسا دیتا ہمیں بھی وہ زمین میں۔ سچ ہے کافر لوگ پا سکتے نہیں ہرگز مراد اپنی، زمین پر جو نہیں کرتے تکبر اور فساد، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ یقیناً متقی لوگوں کا ہے انجام اچھا، لائے گا نیکی جو روز حشر اس کو اس سے بہتر ہی ملے گا، اور جو لائے گا برائی اس کو مل جائے گا بد اعمال کا بدلہ۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے کیا قرآن نازل آپ پر، وہ آپ کو پہنچائے گا ایک روز اپنی منزل مقصود تک۔ کہہ دیجئے ان سے، میرا رب جانتا ہے لے کے آیا ہے ہدایت کون، اور ہے مبتلا گمراہیوں میں کون۔ اور یہ آپ کو ہرگز نہ تھی امید نازل آپ پر کی جائے گی کوئی کتاب، اللہ کی یہ مہربانی ہے، نہ ہرگز ہوں مددگار آپ اہل کفر کے۔ اور آپ پر اتری ہیں جو آیات، کافر آپ کو تبلیغ سے ان کی نہ پائیں روک، اور ان کو بلاتے ہی رہیں آپ اپنے رب کی سمت، اور مت مشرکوں میں ہوں۔ خدا کے ساتھ مت معبود ٹھہرائیں کسی کو بھی، نہیں اس کے سوا معبود کوئی، ذات باری کے سوا ہر چیز ہے فانی، اسی کے واسطے فرما روائی ہے، اسی کی سمت اے لوگو تمہیں ہے لوٹ کر جانا۔